الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 186 سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ چیز زیر بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک امتحان تو سب انسانوں کے لیے برپا کیے ہوئے ہیں، اور ایک امتحان اس وقت برپا ہو جاتا ہے جب اللہ کے کسی پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، چونکہ اس موقع پر وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونے والا ہے وہ دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو الگ الگ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون جس وجہ سے زیر بحث آیا وہ احد کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب پیغمبر کی موجودگی میں اس بشارت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے ایک طرح کی وقتی سی ہزیمت اٹھانی پڑی یا کچھ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس پر قرآن مجید نے تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرنے کا سبب یہ بنا کہ منافقین نے اس پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھا دیے۔ چنانچہ بہت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا، ان کا جواب دیا، اور اس کے بعد خاتمہ کلام میں یہ کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں پورا اجر تو اس دن ہی ملے گا، لیکن دنیا میں یہ خدا کا جو قانون کار فرما ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لو، یہ آزمائش، ابتلاء اور امتحان کا قانون ہے۔ اب اسی باب میں پھر آگے بات بڑھائی اور فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ایمان والو تمہارے جان اور مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو اس دنیا میں عمومی طور پر بھی کار فرما ہے، اور تمہارے معاملے میں چونکہ پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے خصوصی طور پر بھی کار فرما ہے۔ اس وجہ سے یہ تو ہر حال میں ہونا ہے۔ عربی زبان میں یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یہ اسلوب اس نوعیت کا، جیسے ہم کہتے ہیں لازماً، ہر حال میں، یہ ایک غیر متبدل چیز ہے، یہ ہو کر رہنی ہے، اس میں ادنیٰ درجے کا بھی کوئی انحراف نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے موقعوں پر یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ایمان والو تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مزید یہ فرمایا کہ چونکہ اس وقت تمہارے مقابلے میں ایک طرف اہل کتاب ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، یہ مشرکین، یہ اہل کتاب، دونوں کی طرف سے تمہیں کچھ تکلیف بھی پہنچنی ہے۔ یعنی یہ کشمکش اگر برپا ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اصول پر برپا ہوئی ہے کہ ایک وقت تک اللہ ان کو مہلت دے گا۔ جب ان کو مہلت دی گئی ہے تو اس میں یہ تکلیف دہ باتیں کریں گے، اس طرح کی اذیت پہنچائیں گے، یہ تمہیں سننی پڑیں گی۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، منافقین بھی طنز و تاریض کے اسالیب اختیار کر رہے ہیں، یہود بھی ان کی پشت پر طرح طرح کی چیزیں پیغمبر کے بارے میں بھی، مسلمانوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بات ہوتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے بعض اوقات تمہارا مورائل بھی بہت گر جاتا ہے، بعض اوقات تمہارے ہاں کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے دل و دماغ میں کچھ تردد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ اعتراضات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تم مخلصانہ طریقے سے ایک جد و جہد کر رہے ہوتے ہو، اس میں طرح طرح کے منہ شگافیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہونی ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو آزمائش کا اور امتحان کا قانون ہے وہ اس وقت کار فرما ہو چکا ہے۔ اسی کو میں نے اپنی کتاب میزان میں سنت ابتلاء کے طور پر بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سنن کیا ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز جو 7 سنن بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک چیز ابتلاء کا قانون ہے۔ ایک آزمائش وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک شخص کی ہو رہی ہے، اس آزمائش کے ضابطے بالکل الگ ہیں۔ ایک آزمائش وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد اس کے ساتھیوں کی ہوتی ہے، تو یہاں وہ زیر بحث ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک تو جان و مال میں آزمائش ہونی ہے، اس کے ساتھ ان اہل کتاب کی اور ان لوگوں کی جو مشرکین ہیں تمہیں کچھ اذیت کی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ یعنی یہ مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ یہ اگر پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں یا اسلام کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کے منہ بند کر دیں۔
جب امتحان کا ایک وقفہ موجود ہے تو اس میں یہ ہونا ہے اور یہ آپ کو سننا پڑے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا اس لیے تیار رہو اور یاد رکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیے رکھا۔ یہ دو شرطیں بیان کی ہیں قرآن مجید نے، یہاں بھی بیان کی ہیں، اس سورہ میں اس سے پہلے بھی بیان کی ہیں، اگلی صورتوں میں بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی۔ تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، آزمائش ہوگی، لیکن اس کے بعد چونکہ آخری فتح تمہاری ہونی ہے، آخری فیصلہ تمہارے حق میں ہونا ہے، تو یہ فیصلہ کس اصول پر ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں یہ لازم ہے کہ تم ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو۔ ثابت قدم رہو مطلب یہ ہے کہ ان آزمائشوں کے باوجود، ان تکلیف دہ باتوں کے باوجود اپنے موقف پر جمے رہو، تمہارے اندر کوئی تردد نہ ہو، اپنی بات کہتے رہو، اور تقوی اختیار کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کوئی غیر اخلاقی چیز تم سے صادر نہ ہونے پائے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کو تم ملحوظ رکھو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہاں ایک جملے کا حصہ حذف ہو گیا ہے عربیت کے قاعدے کے مطابق، وہ سیاق کلام سے خود واضح ہو رہا ہے، وہ یہ ہے خدا تمہاری لازماً مدد کرے گا اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہو گے تو خدا تمہاری لازماً مدد کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے مدد کرے گا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے لازم کیا ہے اہل ایمان پر، وہ انہیں اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوگی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی یہ وہ معاملات ہیں جو معاملات تم پر لازم کیے گئے ہیں، یہ باتیں تم پر واجب کی گئی ہیں، ان کو اختیار کرو گے تو وہ نتیجہ نکلے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی وہ عہد یاد کراؤ، اللہ کا وہ میثاق یاد کراؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کراؤ ان لوگوں کو جب اللہ نے ان اہل کتاب سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، اس میں جو پیشین گوئیاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں ان کو بھی عام کرو گے، اور جو شریعت تم کو اس میں سے دی گئی ہے اس کو بھی ایک ایک فرد تک پہنچاؤ گے۔ یہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، یعنی ہم نے یہ بات مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے کہی تھی، تو ان کو وہ عہد یاد کراؤ اور ان کو بتاؤ کہ پروردگار نے تم پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی اور تم نے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے یہ یاد ہوگا کہ ایک مطالبہ نقل ہوا تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ خدا کے پیغمبروں نے ایسی قربانی پیش کی کہ جس کو آسمان سے آگ نے اتر کے کھا لیا۔ تو اہل کتاب نے یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی نشانی آپ بھی دکھائیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہاں گویا خاتمہ کلام میں، یہ چونکہ خاتمہ سورہ کی آیات شروع ہو رہی ہیں، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں تو تمہیں بہت یاد ہیں کہ بعض پیغمبروں نے ایسی قربانی کی تھی جس کو آگ نے آسمان سے اتر کر کھا لیا تھا، مگر اللہ نے اپنی جو کتاب تمہارے سپرد کی تھی اور جس کے بارے میں تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو واضح طور پر لوگوں تک پہنچاؤ گے اور اس کی کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں، وہ تمہیں یاد نہیں رہی۔ یعنی یہ بات تو یاد رہ گئی ہے، لیکن جو اصل ذمہ داری تم پر ڈالی گئی تھی اس کو تم نے بلا دیا، فراموش کر دیا۔ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس جو تورات ہے اس میں یہ بات جو قرآن نے یہاں نقل کی ہے یہ اسی شان کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ تورات میں ہے کہ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانیوں پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا۔ یعنی اس وضاحت کے ساتھ تورات میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس طریقے سے اس کتاب کو بیان کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اسی طریقے سے انجیلوں میں ہے، وہاں بھی بہت مؤثر اسلوب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں وہ اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ عمومی ہدایات بھی ہیں، اور بطور خاص بھی سیدنا مسیح علیہ السلام نے جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے، اس کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید نے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ہم نے ان سے کہا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ،
لیکن انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں بیچ دیا جائے، یعنی دنیا کی ساری متاع کے عوض بھی اگر دین فروشی کی جائے تو یہ متاع حقیر ہے، یہ تھوڑی قیمت ہی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کیا خریدا اور کیا بیچا، فبئس ما یشترون۔ تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید کر لائے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، تم ان لوگوں کو عذاب سے بری نہ سمجھو، تم گمان نہ کرو ان لوگوں کو کہ جو اپنے کرتوتوں میں مگن ہیں، یفرحون بما آتوا، جو کچھ کر رہے ہیں اس پر خوب خوش ہو رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اپنے کاموں پر، ایسے کاموں پر تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو ان سے کبھی سرزد نہیں ہوئیں، جو کارنامے انہوں نے کبھی انجام نہیں دیے، ان پر اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے، فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو، یعنی عذاب اب ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، اب یہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز پر اس کا قانون جاری ہے، کوئی چیز اس کی گرفت سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح کی کہ یہ جو تم اللہ کے عہد کو اپنے دنیوی اغراض کے عوض حقیر داموں میں بیچ دیتے ہو، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اہل کتاب سمجھا جائے، تمہیں خدا کی برگزیدہ امت قرار دیا جائے، دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی تمام عنایتوں اور لطف و کرم کا تنہا اجارہ دار قرار دیا جائے، یہ جو تمہاری خواہش ہے، اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہ کارنامے جو تم نے کیے نہیں اس پر لوگوں سے اپنی تعریف چاہتے ہو، تو کیا سمجھتے ہو تم، یعنی کیا پیش نظر ہے تمہارے، کیا چیز ہے کہ جس کو تم اپنے لیے ایک بڑی غیر معمولی چیز سمجھ کر ان مسلمانوں سے بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دینداری کا اعتراف کریں؟ یہ تمہارے رویے ہیں اور یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے انداز ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر یہ سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی سورہ کی آخری فصل یہاں پوری ہو جاتی ہے، اور اس میں خاتمہ کلام کے طور پر اہل کتاب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کو کیا منصب دیا گیا، انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو کس طریقے سے نباہا اور کہاں کہاں بے وفائی کی، اور کس طرح اللہ کے عہد کو پس پش ڈالا، اور ان کو کیا ذمہ داری دی گئی، اور انہوں نے اس پیغمبر کی بعثت کے بعد کیا رویہ اختیار کیا۔ اب خاتمہ سورہ شروع ہوتا ہے اسی جگہ سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی ایسی نشانی دکھائیے جیسے مثال کے طور پر آسمان سے آگ اترے، آپ قربانی کریں اور وہ اس کو کھا جائے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے اس طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں۔ درا حالے کے صورتحال کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ یہ توجہ دلائی اس آفاق کی طرف، کائنات کی طرف، اللہ کی اس میں جو قدرت اور حکمت کار فرما ہے، جو غیر معمولی معنویت یہاں پائی جاتی ہے، جو نظم ہے، جو ترتیب ہے، اور جس طریقے سے ایک ایک چیز سے اللہ کی قدرت اور حکمت نمایاں ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا ایسے آدمی کو جس کو عقل دی گئی، بصیرت دی گئی، جو اس کائنات کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اور اگر اور کچھ نہیں تو زمین و آسمان کی خلقت اور دن اور رات کا باری باری آنا، اور یہ نظم جو قائم کر دیا گیا ہے جس کے تحت تمہاری معیشت اور معاشرت چل رہی ہے، اسی کو دیکھے تو کیا کوئی عقل والا یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہم ان حقائق کو ماننے کے لیے کوئی اور نشانی آسمان سے آئے؟ نشانیاں اور معجزات وہ مانگتے ہیں کہ جو بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اندھے کو آپ اسی طریقے سے کوئی چیز دکھا سکتے ہیں، اسی طرح ان کو دکھائی جائے۔ اگر بصیرت ہو تو یہ ساری نشانیاں جتنی ہیں کائنات کے اندر، یہ آدمی کو بالکل ٹھیک نتیجے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پیغمبر سے نشانی مانگتے ہیں اس لیے کہ عقل کے اندھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے میں لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان کے لیے اب یہ آگے وضاحت کی
کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ بصیرت عطا فرماتا ہے، وہ کون ہے کہ جو عقل کے اندھے نہیں ہو جاتے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اس کائنات کے راز کھلتے ہیں اور وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کی معنویت، اس کی حکمت، اس کائنات کے اندر نظم و ترتیب، یہ سب گواہی دے رہا ہے، یہ کائنات اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک مدبر بھی ہے، ایک حکیم بھی ہے، اور بڑی بے پناہ قدرت رکھنے والا خالق بھی ہے۔ اور جب وہ یہ سب ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انسانوں کو اسی طرح چھوڑ دے اور خیر و شر کو یکساں کر دے، وہ لازماً ان کو نتیجہ خیز کرے گا۔ تو اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اب ایک دعا میں ڈھال دیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقائق کو استدلال کے انداز میں بیان کرنے کی بجائے جس طرح ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک منطقی صغرا کبریٰ قائم کریں گے، پہلے ایک مقدمہ ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر نتیجہ نکالیں گے۔ قرآن مجید جس طریقے سے انسان، ایک صاحب بصیرت انسان کسی چیز پر غور کرتا ہے اور نتائج تک پہنچتا ہے، اور پھر بسا اوقات نتیجے کو وہ اپنی دعا میں، اپنی بات چیت میں، اپنے طرز عمل میں ڈھال دیتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے سورہ اب گویا اہل ایمان کے اس اعتراف پر ختم ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے اس کو شروع کیا کہ یہ حضرات تو اسی طرح بحث کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے مطالبے کرتے رہیں گے اور اسی طرح پیغمبر سے مختلف باتیں کہتے رہیں گے، اس لیے کہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانیاں مانگنے کی کسی صاحب بصیرت کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ زمین و آسمان کی خلقت اور یہ لیل و نہار کا اختلاف یہ خود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے اور اس خالق نے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ لیکن یہ کون بصیرت والے ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کو یاد کرتے ہیں یعنی خدا کو یاد رکھتے ہیں، خدا سامنے موجود ہوتا ہے، خدا کبھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی میں گزرتا ہے، یعنی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں تو پھر وہ صاحب بصیرت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا کی ہوس میں، دنیا کی ذمہ داریوں میں، دنیا کے مطالبات میں یہ بھولا ہوا ہے کہ میں کس کی مخلوق ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب بصیرت اور صاحب عقل کی زندگی بسر نہیں کر رہا۔ اور اگر زمین و آسمان کی یہ عظیم تخلیق اور اس کے اندر خدا کی نشانیاں کسی انسان کو غور و فکر پر متوجہ نہیں کرتی، تو پھر اس کے بعد وہ بحث کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے زندگی بسر کر سکتا ہے، پھر اس کو کوئی راہ بھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں پہلو نمایاں کر دیے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ اہل بصیرت ہیں کہ وہ کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت میں، ان کے بنانے میں غور کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا کیا؟ یہ ان کے اوصاف بیان کیے اور اب ایک دعا ان کی زبان پر جاری کر دی۔ اس دعا کے اندر کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو آپ منطقی طریقے سے وہ نتائج نکالتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بیان کر دیجئے تو گویا مدعا یہ ہوگا کہ جب وہ زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے ہیں، اور جب رات اور دن کے باری باری آنے پر غور کرتے ہیں، اور جب اس کائنات کی معنویت کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ اس میں خدا کی حکمت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب خدا ہر موقع کے اوپر ان کو یاد آتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں کیا کیا چیزیں ان کے لیے اللہ نے تسخیر کر رکھی ہوئی ہیں، اور خود اپنے وجود پر غور کرتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ بیکار نہیں بنایا۔ یعنی یہ نتیجہ جو ہے اصل میں یہ نتیجہ ہے، ایک نتیجہ یہ ہے کہ کارخانہ ہے، تماشا ہے، رام کی لیلا ہے، یزنا کی تماشا گاہ ہے، تھیٹر ہے لگا ہوا ہے، اداکار آتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی اس بے پرواہی کے ساتھ دنیا میں جیتا رہے، اور ایک یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، کائنات کی خلقت میں، انسان کی اپنی پیدائش میں اٹھتے بیٹھتے انسان کے سامنے یہ تصور آتا رہے کہ اس کے اندر جو معنویت ہے، جو حکمت ہے، یہ تو اشارہ کر رہی ہے کسی جانب، یہ کسی خالق کا تعارف کرا رہی ہے، یہ کسی خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے گی تو پھر کائنات کے اس پورے کارخانے کے بارے میں آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ عبث اور بیکار ہے، یہ تو اصل میں کسی یزنا کی تماشا گاہ ہے۔ تو بے اختیار ان کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار آپ نے یہ سب کچھ عبث نہیں بنایا، سبحانک، آپ اس کائنات کے خالق ہیں تو آپ اس سے پاک ہیں کہ اس طرح کا کوئی بیکار اور عبث کام کریں، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ عبث نہیں بنایا، اگر یہ بے فائدہ نہیں بنایا، اگر یہ بے مقصد نہیں بنایا،
اگر یہ کوئی تماشا گاہ نہیں ہے تو پھر یہاں خیر و شر کی جو کشمکش برپا ہے اس کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ پھر عقل یہی کہتی ہے، علم یہی کہتا ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم اور عدل یکساں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی اور بھلائی یکساں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کم تولنے والا، ڈنڈی مارنے والا اور لوگوں سے انصاف کرنے والا یکساں ہو جائے۔ پھر یہ کائنات یہ تقاضا کر رہی ہے، اگر اس کا خالق حکیم ہے، کھلنڈرا نہیں ہے، اس نے تماشا نہیں کیا ہوا، تھیٹر نہیں لگایا ہوا، اور اس نے یہ کائنات باطل نہیں بنائی، تو اس اعتراف کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لازماً نتیجہ خیز ہوگا۔ اور اگر نتیجہ خیز ہوتا ہے تو پھر پیغمبروں کی بات سچ ہے کہ جنت بھی ہونی چاہیے اور دوزخ بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہے کہ آپ ان جملوں کو دیکھیں اور شروع سے دیکھیں، اس میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ استدلال اندر ہے اور دعا بن گیا ہے۔ زمین و آسمان کے بننے میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ہم اگر بیان کرتے تو یوں بیان کرتے کہ جس کے پاس عقل ہوگی وہ ایسے سوچے گا۔ قرآن مجید نے اس طرح نہیں بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا کہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر موقع کے اوپر جو چیزیں اس کے سامنے نمودار ہوتی رہتی ہیں اور جو حقائق آتے رہتے ہیں اس میں خدا کو یاد نہ رکھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان اس کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ان پر غور نہ کرے، اور غور کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ یہ عبث اور بیکار بے فائدہ نہیں ہے۔ اور کیوں اس نتیجے تک نہ پہنچے؟ اس لیے کہ اگر کسی خدا کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا ہے تو خدا کو خیر مطلق ہونا چاہیے۔ وہ لاکھ ہے کہ کوئی عبث اور بیکار چیز بنا دے، اور اگر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ عبث اور بیکار نہیں ہے تو پھر اس کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اور اگر نتیجہ خیز ہونا ہے تو پھر جنت بھی ٹھیک اور دوزخ بھی ٹھیک۔ تو فرمایا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ درمیان کے سارے حصے جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں، اس لیے کہ یہ تو آپ اس میں سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ دعا آپ سامنے آ گئی کہ پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ پروردگار جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا، اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ذکر اور فکر دونوں چیزیں پیچھے بیان ہو گئیں۔ ذکر حاصل ہوتا ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی، آدمی بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، یعنی کوئی چیز اسے متوجہ کر لے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، تو نقش پا کو دیکھ کر آدمی یہ جان لے کہ کون یہاں سے گزرا ہے۔ تو کائنات کے بارے میں جب آدمی اس طریقے سے متنبہ ہوتا ہے تو یہ چیز خدا کا ذکر بن جاتی ہے، اور جب غور کرتا ہے اور مزید غور کرتا ہے تو فکر کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پورے کو بیان کر کے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو دعا کے اسلوب میں ڈال دیا ہے۔ تو فرمایا کہ پروردگار وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ گویا اس موقع پر وہ چیز بھی واضح کر دی، اور چونکہ دعا ہے اہل ایمان کی کہ یہ لوگ کن سہاروں پر جی رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پر بھی، دوسروں کے اوپر بھی، تیرے قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اور پھر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شفاعت کر کے وہاں بچا لے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کمال بلاغت کے ساتھ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ جو سچے ارباب بصیرت ہیں وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں، زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے ہیں، اور ان کا یہ ذکر اور فکر ان کو بالکل صحیح نتائج تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے مقدمات میں بالکل واضح ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوں گے اور کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ انہیں کس مقام پر پہنچا رہا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یعنی وہ اہل ایمان کو وہ سامنے کھڑا کر دیا لا کے، وہ دعا کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ یعنی گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کا معاملہ ہے اس کو بھی، اور سب پیغمبروں کی بات پر، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی منادی ہر دور میں پکارتا رہا ہے کہ لوگوں ان حقائق کو مانو۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا جو ایمان کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا، آمنوا بربکم، کہ اپنے پروردگار کو مان لو، فآمنا، تو ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، پروردگار اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے تو صالحین کے ساتھ دے، یعنی ہمارا انجام ان کے ساتھ ہو، ابرار کے ساتھ ہو، تیری وفاداری کا حق ادا کرنے والوں کے ساتھ ہمارا انجام ہو۔
یہ وہ دعا کرتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ہے ایک دعا، اور اس میں گویا بندوں کا فکر اور ذکر وہ بھی بیان ہو گیا، اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں وہ بھی بیان ہو گئے، اور اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ جس میں ایک ایک چیز ایک خاص پہلو سے استدلال بنتی جا رہی ہے۔ ابھی اس جملے کو دیکھیے نا کہ تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے یہ وعدے کیے ہیں ان کو ہمارے لیے پورا کر دے، تو یہ بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اس کائنات کو عبث بنائے، اس کو ایک کھلنڈرے کے کھیل کے طور پر ترتیب دے، اس کے اندر کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ حکیم نہ ہوا، اگر وہ حکیم ہے تو ضرور مقصد ہوگا، اگر مقصد ہے تو پھر اس نے اسی مقصد کی تجدید کے لیے اور اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے رسول بھیجے ہیں۔ اگر رسول اس نے بھیجے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ منادی کیا اور وعدے کیے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وعدوں کی خلاف ورزی کرے؟ لیکن یہ ساری باتیں استدلال کے اسلوب میں بیان نہیں کی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک صاحب ایمان ہے، غور کر رہا ہے، خود کلامی کر رہا ہے، اور ایک دعا کی صورت میں اس کے جذبات اس کی زبان پر آتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو مقابل میں کھڑے ہیں ان کو توجہ ہو کہ ایک سچا صاحب ایمان اور صاحب بصیرت۔ اور اس میں اگر آپ ترتیب کلام دیکھیں تو جو بات شروع کی ہے جہاں سے وہ یہ ہے کہ یہ سب حقیقتیں کن پر نمایاں ہوتی ہیں؟ جو اصحاب بصیرت ہیں۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عقل کو بیدار کریں، عقل کو بیدار کریں گے تو زمین و آسمان کی نشانیاں کافی ہیں، کوئی اور نشانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خدا کا ذکر بھی ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی کائنات کے اندر انسان کو فکر کی توفیق بھی ملے گی، کائنات کا کارخانہ خود آپ کو بتا دے گا کہ یہ باطل نہیں بنایا گیا، اور خدائے حکیم کے تصور کے ساتھ کسی باطل اور عبث چیز کو وابستہ کرنا خود خلاف عقل ثابت ہو جائے گا۔ جب یہ باطل نہیں بنایا گیا تو پھر اس کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، نتیجہ اگر نکلنا ہے تو پھر ہر صاحب ایمان کو یہ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ آگ کے عذاب سے بچے۔ اور وہ دن ایسا ہے کہ جس دن اگر پروردگار کا فیصلہ انسان کے خلاف ہو گیا تو کوئی آ کے ہاتھ نہیں پکڑے گا اور کوئی فیصلے کو تبدیل نہیں کرا سکے گا۔ اور اس فیصلے کے لیے یہاں منادی کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ آؤ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اس آواز پر لبیک کہے اور ایمان قبول کرے، اور اگر کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے بچ جائے گا، پھر وہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور پھر اس سے دعا کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری غلطیوں سے درگزر ہو، اور میری موت ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اگر اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے سے کچھ وعدے کیے ہیں تو ان وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، فرمایا کہ یہ دعا صحیح بصیرت کی دعا ہے، دل سے نکلی ہے، صحیح اصول پر ہوئی ہے، اس دعا کے اندر صحیح استدلال ہے، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اہل ایمان کی دعا نقل کی اور یہ بتایا کہ یہ اہل ایمان، یہ پیغمبر کو ماننے والے، یہ تو اس مقام پر کھڑے ہیں، یہ اپنے ایمان پر فخر کا اظہار نہیں کرتے، اصحاب بصیرت ہیں، عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اور ہر موقع پر یہ چاہتے ہیں کہ اگر قبول حق کی توفیق عطا فرمائی تو خدا نے عطا فرمائی، اب کوتاہیوں سے درگزر بھی وہی کرے گا، تو فرمایا سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی بعضکم من بعض، یعنی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی کے کسی عمل کو کسی حال میں ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہی ہو۔ اور فرمایا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اس لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابٍ مِّن عِندِ اللّہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی جزا ہے، اور واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے، یعنی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا،
اور گویا یہ بات بتا دی کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے، صحیح بصیرت پر مبنی ہوتی ہے، صحیح حق کو بیان کرتی ہے، وہ ادھر زبان پر آتی ہے، ادھر اس کا جواب آ جاتا ہے۔ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کر دی کہ خدا کی راہ میں جن کو ہجرت کی توفیق ہوئی، جو جہاد جیسے مراحل سے گزرے، جن کو معاندین اسلام کے ہاتھوں مظالم کا سامنا کرنا پڑا، مرد ہوں یا عورت، خاص طور پر خواتین پر بہت ستم ہوئے تھے، تو وہ اطمینان رکھیں کہ پروردگار کی طرف سے ان کا کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ گویا یہ ساری دعا جو ہے یہ اہل ایمان کی دعا بن کر اس وقت جو اہل ایمان موجود تھے اور جن مراحل سے گزرے تھے ان کی تفصیلات کی طرف چلی گئی، اور یہ بتا دیا کہ پروردگار نے ان کو توفیق دی ہے، وہ گھروں سے نکالے گئے ہیں، خدا کی راہ میں لڑے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، اور انہوں نے خدا کے بندوں کے سامنے حق پیش کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بڑے ستم بھی سہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بات کہ مرد اور عورت دونوں کا معاملہ خدا کی بارگاہ میں یکساں ہے، اس معاملے میں ظاہری نظریات کو ایک طرف رکھ دو، اللہ تعالیٰ کسی کا عمل بھی ضائع نہیں کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر کوئی بہتر اجر دینے والا نہیں ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں، ابھی نتیجہ نہ دنیا میں نکلا ہے نہ آخرت میں نکلا ہے، تو اس موقع کے اوپر پھر مزید تسلی کے ساتھ کے لیے یہ فرمایا کہ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ زور ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، قبضہ ان کا ہے، اس وقت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں کسی تردد میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، اے پیغمبر یہ تھوڑا سا لطف ہے زندگی کا۔ ثم ماواہم جہنم، اس کے بعد پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ اس کے برخلاف جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزل من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پہلی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے۔ یعنی یہ تو ابتدا ہوگی، یہ بشارت دی اب، اور یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں ہیں جو وہاں پر تیار کر رکھی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح قرآن مجید عام طور پر کرتا ہے، خاتمہ کلام میں اب یہ بتا دیا کہ یہ وفادار بندے جن کا ہم نے ذکر کیا، ان سے اہل کتاب بھی خالی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی جو ان سے پہلے ان پر نازل کی گئی، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچ دیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو، اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو۔ تو اس سورہ میں گویا آخر میں یہ نصیحت کر کے کہ تمہیں جو کچھ بھی اس وقت مقابلے میں صورتحال پیش آئی ہے، اس کے اسباب اور وجوہ یہ تھے، خدا کا قانون یہ ہے، اگر صحیح بصیرت رکھتے ہو تو ان نتائج تک لازماً پہنچ جاؤ گے۔ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، غور کرو، حقائق کو سمجھو، ثابت قدم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، آخری کامیابی تمہارے لیے مقدر ہے۔ یہ چونکہ رسولوں کے باب میں اسی دنیا میں نتیجہ نکلنا ہوتا ہے تو اس کی بشارت دے دی ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہے، اور اپنے سے پہلے کے اہل کتاب کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا ہے، تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سننا پڑیں گی، اس لیے تیار رہو اور یاد رکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیے رکھا تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں۔ اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے۔ پھر انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا، سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے ان کرتوتوں میں مگن ہیں اور ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔
اور جان رکھو کہ ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے اور وہ اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا۔ اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مالک، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہو یا عورت، میں کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہ کروں گا۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، لہذا جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں، ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تجھے کسی مغالطے میں نہ ڈالے اے پیغمبر، یہ تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پہلی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے، اور ان وفادار بندوں سے اہل کتاب بھی خالی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو، اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر